ہمارے اس شہر ولایت علی اور رضا حسین کی جو
دنیا میں اسی عنوان سے جانا جاتا ہے، اور یہاں کے مومنین کی جو پہچان ہے سب سے بڑی، دنیا بھر کے جو فتنہ پرور لوگ رہے وہ ممکن ہے مختلف مقامات سے کامیاب ہوئے ہوں، لیکن حیدرآباد میں ہمارے شہر ولایت اور رضا حسین میں انہیں کبھی بھی کامیابی نہیں ملی، اس لیے کہ ہمارا شہر جانا جاتا ہے آزاداری کی بنیاد پر، اور آزاداری کی محافظ شہزادی کون ہے؟ اور ہمارے دور حاضر کے امام ہیں، جو اس کی حفاظت کرے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہاں کے نوجوان ازادار ماتمدار کے لیے یہی مشہور ہے کہ کسی بھی معاملے میں کمپرومائز سے سمجھوتا ہو سکتا ہے، مگر ولایت علی اور غم حسین پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا۔ کی بنیاد پر ہمارے بزرگوں نے جب سے یہ ظلم ہوا، میں بہت چھوٹا جب سے میرے بزرگوں نے بتایا تھا، جب سے یہ 1925 کی بات ہے جب ان معصومین کے مزارات اٹھایا گیا، اس وقت سے آج تک احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، اور کھنہ حضرت رہے ہیں بڑی خطیب اور علامت مجلس کو ہمارا ایک احتجاج جی محسوس ہوتی ہے۔ پروردگار عالم نے تاحد خیانت آزاد حسین کو باقی رکھنے کا وعدہ اس لیے کیا کہ ہر دور میں یہ احتجاج جو زمانے کے سامنے کربلا میں کا ظلم ہوا، اسی طرح بعد کربلا کے مظالم ہوا ان سب کے خلاف احتجاج ہماری مجلس بھی ہوگی، لیکن ترقی کے ساتھ ساتھ زمانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا تھا اور ہوا کہ بہت اچھی بات ہے کہ جہاں مجالس ہوا کرتی ہیں مدارس سے انہدام میں باقاعدہ اور عنوان انہدام مجلس سے ہوتی رہی لیکن جلوس کا نکلنا بہت ضروری تھا، یہ پروفیشن کا نکلنا بہت ضروری تھا، اس لیے کہ مجلس جو ہوتی ہے وہ حدود میں ہوتی ہے، محدود جگہ میں ہوتی ہے، گھر میں ہوتی ہے، خانے میں ہوتی ہے، تو اتنے ہی لوگوں کو پتا چلتا، لیکن جلوس جس ضرور سے راستے سے آ رہا بہت اہم ہے کہ تمام لوگوں کو جو جن محلوں میں سب کو پتا چلے کیا ہو رہا ہے۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا بات ہے کس کوشش کریں، تو اس کا جواب یہی ہے ہمارے پاس کہ اس لیے یہ احتجاج ہے کہ دنیا کے کسی مذہب میں، کسی شرع میں، کسی قوم میں اسلامی بات نہیں کرو، بات اسلامی فکروں کی نہیں ہے، اہل علوم میں دیکھیں، آپ صرف طبقے میں دیکھیں گا، نہیں مذہب میں پوچھیں، کرسچنس میں پوچھیں، کسی کے بارے میں پوچھیں، کسی بھی مذہب میں میت اور قبر کے احترام کو بتایا گیا ہے، اس کی حکومت کو کوئی دوبارہ نہیں کرتا۔ حیرت ناک بات ہے، یہ تاحد قیامت اسلام کے ماتھے پر لکھا ہوا سوال ہے جس کا جواب نہ عالم اسلام کے پاس ہے نہ عالم انسانیت کے پاس ہے۔ یہ انسانیت سے واقعہ ہوا ہے، عالم انسانیت اور عالم اسلام میں واحد واقعہ ہے کہ جہاں خبروں کی ضرورت کی گئی ہے، موقع تفصیل کا نہیں ہوگا، بڑی تفصیل دور ہے، عرب جیسے جاہل دور میں اس زمانے میں بڑی شدت سے محاصرت ہوا کرتی تھی آپسی قبیلوں میں، تو قتل و غارت ہوتی تھی اور اس کے بعد لاشوں کو پامال کر دیا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد ایک مرتبہ جب ان لاشوں کے ورثہ ان کو دفن کر دیتے تو پھر خبر کی ضرورت نہیں کی جاتی اور صاحبہ کے خبر کا احترام کیا جاتا ان کے مرتبے مقام کے اعتبار۔ آپ آج دنیا کے جتنے اسلامی ممالک ہوں چاہے غیر اسلامی ممالک، ہمارا ملک سیکولر کنٹری ہے، ہم کو اس بات پر فخر ہے کہ مذہب کے بارے سے آزادی ہے کہ اسلامی ممالک میں ایسی آزادی نہیں ہے اپنے اظہار کیا ہے جیسی آزادی یہاں پر ہونا چاہیے۔ یہاں آپ دیکھ لیں جا کر کے کہ مختلف مذاہب کے لوگوں جو خبر ہے ان کے مرتبے کے اعتبار سے خبر اور اس کا انداز ہوتا ہے جو عمارتیں بنائی جاتی ہیں اور عدیل بزرگان دین کی خبریں ہوتی ہیں۔ ہمارا آپ دائرے ملک میں جا کے دیکھیں اور ہم کتنے ہوتے ہیں ہمارے پاس آپ دیکھتے ہیں اور یہ اللہ کے دلی میں آپ جو بڑے بڑے مشہور ہیں کیسے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو پورا موجودہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جاتے ان کے خبروں سے زیادہ بھی کرتے ہیں، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن خبر کا کتنا احترام ہوتا ہے کہ بزرگان دین کی خبروں پہ سایہ بھی ہوتا ہے اور احترام
یہ ایک سوال ہے یہ بتایا جائے. یہ سوال بہت بڑا عالم اسلامی سے غیروں کے لیے ہم یہ مملکت کو ان کے پاس احترام ہے نیت کا بھی اور خود کا بھی نام لینے کا موقع میں تفصیل ہو جائے گی ورنہ میں نام نہیں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ کن کن کی خبریں آج بھی بڑی ہوئی ہے جن کا اثر اسلام کو بالکل نہیں ہے لیکن وہاں بھی لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں. بہرحال تاریخی حیثیت سے ان کی اگر کوئی مذہبی بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو کم سے کم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں کہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں ٹھیک ہے. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ جنہوں نے ظلم کیا تھا کر دیا اور جہنم ہو گئے جہنم میں چلنا تھا ایسا ظلم کرنے والے کو اس کے بعد آئے وہ بول کیا آج تک کیا ہوگا جس بنیاد پر اسلامی ملک آیا جاتا کہاں سے کہاں پر اس کے عمل ہو رہا پیغمبر اسلام کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے کہ پیغمبر اسلام نے کسی طرح سے خبروں کی تعلیم کی پیغمبر نے کیسے بھائی آپ اسلام کے ماننے والے اسلام کے کہتے ہیں مسلمان کہتے ہیں اسلامی ملک ہے تو کہاں ہے اس کی تعلیمات کہاں اس پہ عمل کہاں ہو رہا. تو اب پورا عالم اسلام کیا اب کسی ملک میں بات سیاسی ہو جائے گی تو نہیں چاہتے ہو کسی ملک میں کہیں پر کوئی آندولن کرو مخالفت ہوتی ہے تو آپ فوراً سے مداخلت کرتے ہیں اسلامی ملک ہے ان کی مدد کی جائے. تو آپ سیاسی طور پر اگر کوئی انقلاب آتا تو اس کی مدد کرتے ہیں یہ تو دین کا معاملہ ہے. آپ کا فرض تھا کہ آپ اسے بناتے ہو بولنے والے نے توڑ دیا آپ بنانا اور آپ کوئی دوسرا بنانا چاہتے ہو اس کی بھی ضرورت نہیں. یہ تو بہرحال ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے شمار کی گئی ہے تاکہ ان کے گناہوں میں اور اضافہ ہو تاکہ ان کی سزا میں اور اضافہ تاکہ ان کی لعنتوں میں اور اضافہ ہو جائے. اللہ کی مشیت اللہ کی مرضی ہے. بہرحال ہماری تمنا ہے ہمارے نہ رہیں ہم زیر خاک رہیں ہمارے آنے والے نسل دیکھیں دعا کریے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ان مقامات پر پہلے ضرور ہوگی تعلیم ہو جائے. میں ایک آپ کو احساس کی بات بتا رہا ہوں کہ دنیا اس بات کو توجہ کرتی ہے ایام عذاب میں ہم عمل کرتے ہیں حسین بن علی کا ہم کربلا کا ہم شہید کیے گئے. رمضان میں مولا کائنات کا ماتم ہوتا ہے جمع لوگ جمع اسلامی شہر دنیا جانتے تھے یہ ماننے والے حیدر کے ماننے والے حیدر کے گھرانے کا ظلم ہوا شہادت ہوئی تو ان لوگوں نے یہ ماتم کر رہے ہیں یا آزاداری کر رہے ہیں. لیکن آج کی تاریخ کی آزاداری لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا کرتی ہے آپ کون شہید ہوا آپ کس کی شہادت ہے. تو ہمارا جواب یہ ہے آپ 5 معصومین کی شہادت. ہم پہلے تو اللہ الگ معصومین کی شہادت کا ماتم کرتے ہیں لیکن آج تو 5 معصومین کی شہادت ہے وہ ایک ساتھ. کیوں؟ اب یہ اس کا مطلب یہ آپ نہیں سمجھیں گے یہ بات وہ نہیں سمجھ سکتے جن کے دل میں بلائے علی اور حسین نہیں ہے. یہ وہی ماتمدار ازادار سمجھ سکتا ہے جو علی کا غلام حسین کا ماتمدار ہے. وہ سمجھ سکتا ہے اس بات کو کہ ہمارے ان کے جسم یہ ان کے جسم ہماری روح سے زیادہ لطیف. اس لطافت کو سمجھنے کی کوشش کریں. ان کے جسم ہماری روح سے زیادہ لطیف ہیں تو ہم ان کے جسم پر لگنے والے رحموں کا ماتم کرتے ہیں کہ ان کی روح کو مجبور کیا گیا. تو یہ احتجاج تو ہونا ہی ہونا ہے. ان کی توفیقات میں حسینی فیڈریشن ہو اور نوجوان ہو اور یہاں پر جو خانوادے تمام برادران کے فرزندوں نے مل کر یہ جو کام کیا ہے شریف بنائیے یہ ہمارے لیے مطلب ہو گیا ہے. بالخصوص آج تعلیم کے وجہ ہمیشہ کے لیے یہ وجہ ہے ہمارے پاس جیسے کہ آپ کو سنا سے قبل اور نے جامع پروجیکٹ میں کہ نسبتیں بڑی اہم ہوتی ہیں ہمارے پاس منصوب جو کیا جائے کہ جگہ منصوب ہو تو ہمارے لیے قابل ہوگا. یہ جگہ ان تمام لوگوں نے صحیح کی ہے اور انشاءاللہ جیسے آپ خود محسوس کر رہے ہیں کہ جس سال سے دل قرآن ہو
فاطمہ الزہرا کہا ہے. یکنا فاطمہ الزہرا کہلانا ایمان کو بڑا پسند ہے. اس نام کی تصدیق کی بڑی کافی ہے اور بڑے فوائد ہیں کہ یہ تصدیق پڑھ کے اس نام کی ایمان زمانہ کو ان کی جڑیں مالکہ کے نام سے منسوخ کر کے پڑھا جائے تو بڑا ایمان کے لیے یہ آپ کا یہ احتجاج، آپ کا گھروں سے نکلنا، اس طرح سے شریک ہونا، یہ ایمان کے قلب کے سکون کا باعث بھی بنے گا. جہاں کو ساری ایمان کو رکھیے، ہمارا ایمان کائنات میں سب سے بڑا مضمون ہے، اس سے بڑا مضمون کوئی اور نہیں. ہمارا ایمان سب سے بڑا ہے کہ وہ جب سے پردے غیب میں تب سے دیکھ رہے ایمان کہ جو حضور میں رہتے ہیں اور اللہ کے گھرانے میں ہو رہا ہے. کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اس بات کا کہ اللہ کے گھرانے پر جنہوں نے ظلم کیا کتنا ظلم کیا ہے. اور ایمان صبر کرے قوم کے غلام ہم صبر ایمان ہی کی بارگاہ میں ہمارا احتجاج ایمان سے ہوتا ہے، ہماری گزاری ایمان سے ہوتی ہے. ایمان سے کہہ کر کوئی نہیں جانتا، ایمان کی مرضی کے برتن سے نہیں ہوتا. یقیناً ایمان کی مرضی ہوگی. آپ گڑگڑا کے دعا کریں، تڑپ کے دعا کریں ایمان کی بارگاہ میں کہ اللہ آپ کی جلد معلومات اور آپ کے عزیزات کے حقوق کی تعمیر جیسے طرف بول رہا ہے. اللہ آمین. لیکن حضور نے جنابی بات یہی ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، زحمت نہیں ہے. آپ کی جناب پر بات خبروں کی ہو ماتم حضور کا استعمال ہو رہا ہے. ابھی جیسے ہم نے کہا ان کی خبروں کو بظاہر آپ سمجھ رہے ہیں عمارت کی ہمارے پاس نسبت ہے خبر ہے تو خبر کا طرف عمارت ہے. اس عمارت میں بھی روح ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم کربلا جائیں تو حسین کے روضے کا طرف جو دیواریں ہیں نا اس پہ ہاتھ رکھ کے دعا کر کے دعا قبول. ان دیواروں میں بھی جان اور روح ہے، انہیں ڈھایا گیا. ان دیواروں کو نہیں ڈھایا گیا، قبروں کو نہیں ڈھایا گیا، معصومین کی ارواح کو مجروح کیا گیا ہے. ان کے ذہن ماتم جو کرتے ہیں نا ان کی روح ہے کہ مجروح ہونے کا ماتم کرتے ہیں. آپ کبھی کبھی کے زخمی سے کرتے ہیں، کبھی فاطمہ کے زخمی کے روح کا ماتم کرتے ہیں، کبھی حسن کے جگر کے ٹکڑوں کا ماتم کرتے ہیں، کبھی کربلا کے شہیدوں کے زخموں کا ماتم کرتے ہیں. یہ ماتم بھی ان کی ارواح کے زخموں کا ماتم ہے. فاطمہ کا جسم کو زخمی تھا ہی مگر فاطمہ کی روح بھی زخمی ہوئی ہے. سید سجاد کے زخموں کا کون اندازہ کرے، وہ مظلوم جس کی گردن بھی زخمی تھی.
یا باعث 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 یا یا باعث باعث Fatima